الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا تہ دل سے میں مشکور ہوں کہ آپ اس طالب علم کی عزت افزائی کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ آسٹریلیا میں ہمارے قیام کا پہلا دن ہے، میں کل رات ہی یہاں پہ پہنچا ہوں، اور بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے میرے لیے کہ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو سچائی سے محبت کرتے ہیں، حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے ان سے ملاقات کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ خوشی اس پہلو سے بھی ہے کہ جس ملک سے ہمارا تعلق ہے، جس مٹی سے ہم سب اٹھے ہوئے ہیں، جہاں کی زبان ہمارا مشترک اثاثہ ہے، ان لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور تبادلہ خیالات کی نشست کا اہتمام کرنا ایک طالب علم کے لیے اس سے بڑی عزت افزائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو کچھ سوالات ابتدائی طور پہ میرے سامنے رکھے گئے ہیں اس پہ اپنی مختصر گزارشات میں پیش کرنے کے بعد براہ راست آپ لوگوں کو سنوں اور آپ لوگوں سے سیکھوں، اور آپ لوگوں کے دل میں اگر کوئی سوال ہے، کوئی ایسا پہلو ہے جس میں کوئی طالب علم آپ کی کوئی رہنمائی مدد کر سکتا ہے تو اس میں اپنی ذات کی حد تک میں رہنمائی بھی کروں۔ جو سوال میرے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا ایک چکا چوندھ ہے، سائنسی ایجادات نے انسانی عقل کو مبہوت کر دیا ہے، ہر روز ایک نیا انکشاف ہوتا ہے، اور انسانی عقل کے یہ کرشمے جہاں ایک طرف ہماری زندگی میں آسانی اور راحت کا باعث بن رہے ہیں، وہیں پر بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کی جانب ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جنہوں نے پچھلے 2-3 اشروں میں آنکھ کھولی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا واقعی میں اس جگہ پر پہنچ گئی ہے جس کو شاعر نے بیان کیا تھا کہ محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طریقے سے براعظموں کا سفر چند گھنٹوں میں ہم طے کر لیں گے۔ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں گا اور دنیا کے دوسرے کناروں میں بیٹھے لوگ اس گفتگو کو سن لیں گے۔ میڈیکل سائنسی کو آپ دیکھ لیں، انسان کے جسم کے ساتھ جس طریقے کی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی نے علاج کے ذرائع کو آسان اور سہل بنا دیا ہے، نقل و حرکت کی بات ہو، علم کے انتقال کے ذرائع ہوں، ہر چیز میں ہمیں ایک غیر معمولی انسانی عقل کی کرشمہ سازی نظر آتی ہے۔ تو کچھ لوگ اس سوال کرتے ہیں کہ اس ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں، اور اس دور میں کہ جب سائنس نے انسانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کہ اب بھی مذہب کی، ان قصوں کی، ان عقائد کی، ان داستانوں کی، ان علماء کی گفتگوؤں کی، ان چیزوں کی اور ان حقائق کی جو نظر نہیں آتے، امپیریکل ایویڈنس کے ذریعے ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیا کوئی گنجائش، کیا کوئی جگہ باقی رہ گئی ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر جتنی ترقی ہم نے دیکھ لی ہے اس میں تو انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کو تو حل کر لیا گیا۔ انسان کو بھوک لگتی تھی تو آپ نے زراعت اور کاشتکاری میں ایسی ترقی کر لی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اب انسان ہی کافی ہے۔ انسان بیمار ہوتا تھا، آپ نے طب اور میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایسی ترقی کر لی ہے کہ اب ہر مرض کا علاج ہم دریافت کر لیتے ہیں۔ انسان کو تعمیرات کے مسائل لاحق تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ آرکیٹیکچر اور تعمیرات کی صنعت میں اتنی ترقی ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی کا بڑا مسئلہ تھا نقل و حرکت، اس کو بھی سائنس نے حل کر لی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کا ہر عملی گوشہ جس سے انسان کا سامنا رہتا ہے، سائنس نے اس کے لیے، اس کی زندگی کی آسانی کے لیے، اس کے ان تمام مسائل جو اس کو دنیا میں درپیش ہیں، ایک عملی حل سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس عملی حل کے سامنے آنے کے بعد اور اس طریقے کی معرفت کے بعد کیا مذہب کی، مذہبی مقدمات کی اور اس طرح کی تنبیہات کی کہ تم نے مرنا ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور شریعت اور قوانین پہ تم عمل کرو، کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ یہ سوال ہے جس سے آج کی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔
میں یہ کوشش کروں گا کہ اس سوال پر کوئی فلسفیانہ اور مشکل گفتگو کرنے کے بجائے ایک عام انسان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیانتداری کے ساتھ ہم یہ دریافت کریں کہ کیا حقیقت میں یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اس سوال کی کوئی گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر جو کچھ مذہب کہتا ہے، جو کچھ اس کے دعوے ہیں، اس کو اپنی عقل، اپنی خرد اور اپنے شعور کی بنیاد پر کرٹیکلی جان کر ہم یہ فیصلہ کریں کہ مذہب کی ریلیونس ہماری زندگی میں اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ دیکھیے، میں بطور انسان جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو 3 پہلو تو فی الفور میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ میں ایک عقلی وجود ہوں، اللہ نے مجھے عقل کی فیکلٹی دی ہے، یہی چیز ہے جو مجھے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ میں دنیا کے اندر آتا ہوں تو ارادے اور اختیار کو محسوس کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ علم مجھے مل رہا ہے، جو کچھ زبان میرے والدین مجھے سکھا رہے ہیں، میرا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ میں طوطے کی طرح صرف فیڈ کر دیا جاؤں تو وہی بولنا شروع کر دیتا ہوں، بلکہ میرے اندر ایک فیکلٹی ہے، وہ فیکلٹی کام کرنا شروع کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس فیکلٹی کو متحرک کرتے ہیں تو آپ بچے کا اگر جائزہ لیں تو ہم اپنے بچے کو چند حقائق سے متعارف کرواتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، حسن اور قبح کا تصور۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ خود اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے، بابا یہ آپ کی بات اچھی ہے، یہ آپ کی بات بری ہے۔ تو اچھائی اور برائی کے تصور کو جیسے ہی آپ نے ایک اسپارک دیا، وہ ایک بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح بچے کے اندر جل جاتا ہے، اور پھر خودکار طریقے پر نئی نئی چیزوں پہ اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ آپ دیکھیے تو جمالیات کا ہے، یعنی بچے کے سامنے آپ 2 تصویریں بناتے ہیں، 2 شیپس بناتے ہیں، اور چند چیزوں پہ اس کا اطلاق کر کے دکھاتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں اس کی وہ فیکلٹی خودکار طریقے پر نئی نئی صورتحال پہ خود سے اطلاق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی یوٹوپیا یا تخیل کے اندر پڑی ہوئی کسی کا کوئی قصہ یا کہانی ہو، ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ۔ تو ہم ایک عقلی وجود ہیں، ہم ایک جمالیاتی حس رکھتے ہیں، استھیٹک سینس ہے ہمارے اندر۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں تو ہمیں جب موریلٹی کے مقدمات سمجھائے جاتے ہیں ابتدا میں، اور والدین بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ بری بات ہے، کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، کسی کی چیز چھپا لینا، کسی سے جھوٹ بولنا، کسی سے حسد، کینہ، بغض، چغلی کا کام کرنا، یہ بری بات ہے، اور کسی پر احسان کرنا، کوئی بھوکا ہو اس کو پیسے دینا، کسی کا ٹائر پنچر ہو اس کی مدد کرنا، یہ اچھائیاں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں یہ تصور دیا جاتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد ہم ہر نئی صورتحال پہ خودکار طریقے پہ اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں معاشرے میں جو جو سچویشن نظر آتی ہے ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اخلاقی اعتبار سے کہ یہ اچھا معاملہ ہے یا یہ برا معاملہ ہے۔ تو یہ 3 پہلو ہیں بطور انسان جو ہم سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انسان جب اپنا جائزہ لیتا ہے تو ایک تصویر کی طرح یہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب یہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو آنے کے بعد اس کائنات پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلی نظر تو ہم نے اپنے آپ پہ دوڑائی تھی، اپنے داخل، اپنے درون، اپنے وجدان، اپنے شعور، اپنے انہیرنٹ تصورات جو ہم لے کر آئے ہیں، جن کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے داخل کا مشاہدہ ہے۔ پھر ہم خارج پہ نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کچھ بہت حیرت انگیز کرشمے ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ مثلا ہم سب سے پہلے رشتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارا ملک، ہماری ہم زبان لوگ، ہمارے دوست احباب، ان کے ساتھ ہمیں غیر معمولی محبت کے، قربت کے جذبات محسوس ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کائنات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو رنگا رنگی، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ پہاڑوں کے آنگن، یہ ہریاول سبزہ زار، یہ آپ دیکھیے درختوں کے جھرمٹ میں پگڈنڈیاں، یہ سب چیزیں ہمیں مبہوت کرتی ہیں۔ غیر معمولی کائنات، وسیع و عریض لالہ زار، یہ بڑے بڑے دریا، یہ سمندر کی جس کو آپ کہتی ہیں اتھا معنویت اور گہرائیاں اور شور،
یہ سب ہمیں ہلاتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ صرف میں اور میرا وجود سامنے آ گیا ہے، بلکہ خارج میں یہ کائنات بھی موجود ہے۔ اس سب کے بعد کچھ اور حقائق میرے منتظر ہوتے ہیں۔ مثلا میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ رشتے کے جن کے بغیر میں رہ نہیں سکتا یکا یک دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ میرے پردادا، آپ کے پرنانا، ہم سب کے ارد گرد گلی بازار میں موت رقصہ نظر آتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں، روزانہ لوگ مر رہے ہیں۔ آپ اگر کبھی جائزہ لیں اس بات کا کہ روز کتنے لوگ مرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر آپ پہ یہ انکشاف ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روز مر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں لوگ مر رہے ہیں وہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ جو مر رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، اور یہ جو پیدا ہو رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا، پیدا ہو کر آ گئے اور ایک وقت گزار کے مر گئے، تو مرنے کے بعد یہ لوگ اگر کہیں جاتے ہیں تو اس کی خبر مجھے کیسے ملے گی؟ اور پیدا ہونے سے پہلے یہ جہاں سے آئے ہیں اور جس نے ان کو بھیجا ہے اس کی معلومات مجھے کیسے ملے گی؟ اسی طرح یہ جو کچھ وقت یہاں پہ گزارتے ہیں، ایک طرف کائنات مجھے اتنا متاثر کرتی ہے کہ اس کے اندر یہ آپ دیکھیے خوبصورتی اور جس کا میں نے ذکر کیا، وہیں دوسری طرف مجھے خدا تعالیٰ نے پیدا کر دیا ایک بڑے آسودہ حال گھرانے میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا گورا رنگ، مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا سر چھپانے کے لیے گھر اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے، لیکن وہیں اسی دنیا میں جہاں ایک طرف یہ نعمتیں ہیں، دوسری طرف دو لقمے چبا کر زندگی گزارنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے آہیں اور سسکیاں لیتے ہوئے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کہ جو 9 مہینے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے آنگن میں ایک پھول جیسا ستارہ اترے گا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک اپاہج بچے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ یکا یک 100 بچوں کے قتل کا اعتراف کر لیتا ہے۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طاقتور باجبروت بادشاہ اٹھتے ہیں اور دنیا میں سلطنت تہس نہس کر دیتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو طاقت کر کے ان کا خون کر دیتے ہیں، ہر سو نسل کی تباہی کر دیتے ہیں۔ تو شر، ایول، دنیا کے اندر نا انصافیاں، نا ہمواریاں ہر موڑ پہ ہماری منتظر ہے، ہر جگہ میں نظر آ رہا ہے۔ یہی سب کچھ ہے۔ یہ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر یہ کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ میں جہاں پیدا ہوتا ہوں وہاں سے لے کے میرے خاتمے تک کے جتنے امکانات ہیں، یہ امکانات میرے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ اور جو کچھ دوسرے امکانات ہیں ان سے میں ہمیشہ دور کیوں رہتا ہوں؟ تو انسان کا سب سے بڑا سوال وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں کرنے کیا آیا ہوں؟ اچھا، جو کچھ میں کرنے آیا ہوں اس کے اندر میں ایک فیصلہ دیتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، آپ ایک فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے درمیان وہ کون سا مشترک حافظہ ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کن جگہ پہ جائیں گے کہ چلو نہیں معلوم کہاں سے آئے، نہیں معلوم کہاں جائیں گے، نہیں معلوم کہ اس امکانات کی دنیا میں کسی خاص محل وقوع میں، کسی خاص پس منظر میں کیسے پیدا ہو گیا، کچھ نہیں معلوم، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، چلو جینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جینے کے فیصلے میں پہلے دن ہی میرا قدم لڑکھڑا جاتا ہے، اس لیے کہ میں حتمی معاملے میں پہنچ ہی نہیں سکتا نتیجے تک۔ مثلا میں مر جاتا ہوں تو میرے مال کا کیا ہوگا؟ میں جیتا ہوں تو میری ذمہ داریوں کو کیا ہوگا؟ میں نے گھر بنایا ہے تو اولاد کا کیا ہوگا؟ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جو رشتے مجھ سے متعلق ہیں ان کے ساتھ میرے معاملات کیا ہوں گے؟ میں معیشت کی دوڑ میں جاتا ہوں تو وہاں پر حتمی فیصلے کیسے ہوں گے؟ غرض یہ کہ سوالات کی ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کے اندر میرے پاس جواب حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آئیے ذرا 2 منٹ کے لیے انسانوں کی جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اس کا بھی جائزہ لیں کہ ہم جواب حاصل کیسے کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کو کسی بھی سوال کا جواب حاصل کرنے کا جو ذریعہ دیا گیا ہے نا، وہ صرف اور صرف 3 ذرائع ہے۔ اس کے علاوہ
انسانیت نے کوئی چوتھا ذریعہ آج تک دریافت نہیں کیا۔ پہلا ذریعہ تجربہ اور مشاہدہ، میں اپنے سامنے ایک عمل کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں یا میں اس عمل کو کر کے اس تجربے سے گزرتا ہوں۔ تو یہ جتنے سوالات میرے سامنے موجود ہیں یہ ان دنیاؤں کے ہیں کہ جہاں پر میں موجود نہیں ہوں۔ پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوگا، جن سوالوں کے جواب مجھ سے طلب کیے جا رہے ہیں ان کے جواب میں کہاں سے لاؤں گا۔ تو تجربہ اور مشاہدہ تو میں تب شیئر کروں کہ جب پیدا ہونے سے پہلے کا شعور ہو میرے پاس، تو مجھے مشاہدہ بھی ہوگا کہ میں کیا تھا۔ مرنے کے بعد کوئی ذریعہ ابلاغ ہو کہ میں اپنے دادا کو فون کروں اور ان سے پوچھوں جی بتائیں مرنے کے بعد کیا ہوا، کہاں بیٹھے ہوئے، کیا سوالات ہو رہے ہیں، کس نے بنایا تھا، کس سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ ہمیں اطلاعات دیں۔ تو تجربہ اور مشاہدہ تو مجھے جواب دے نہیں سکتا۔ دوسرا ذریعہ علم کیا ہے میرے پاس، وہ ہے کہ میں معلوم حقائق سے انفر کرتا ہوں، استنباط کرتا ہوں۔ کہیں پر مجھے جب یہ علم حاصل ہو گیا کہ بھئی آگ لگے تو دھواں نظر آتا ہے، تو دھواں جب نظر آتا ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ آگ بھی وہاں پر ہوگی۔ تو انفرنس کا یہ عمل ہے۔ تو انفرنس کے عمل کے لیے جو معلومات مجھے درکار ہیں ان کی بنیاد پر میں کسی نتیجے تک پہنچوں گا نا، تو وہ ابتدائی معلومات سے ہی میرا دامن خالی ہے۔ یعنی میرے پاس اگر ایک انسان کی معلومات ہوں تو میں انفر کر کے یہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، لیکن میرے پاس تو ایک انسان کی معلومات بھی نہیں ہے کہ جو اپنا تجربہ مشاہدہ مجھ سے شیئر کرے۔ تو انفرنس کا عمل یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے استقراء، انڈکشن جیسے دنیا میں کہتے ہیں۔ ہم سب مل کے بعض تجربات سے گزرتے ہیں اور اس علم کو جب ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک عالمگیر صداقت اور حقیقت بن جاتی ہے۔ ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی نشیب میں پانی کو رکھو تو وہ بہنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے لا آف گریوٹی پہ ہمارا آپ کا اتفاق ہو گیا، ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو علم کا ذریعہ کیا ہے تیسرا، یعنی یہ تو میرے حواس کے ذرائع ہیں جو خارج میں پائے جاتے ہیں۔ داخل پہ غور کریں تو وہی تین چیزیں ہیں، اخلاقی شعور، عقلی شعور، جمالیاتی حس۔ یہ ہے کل میری جمع پونجی۔ اس جمع پونجی کے علاوہ روئے زمین پر کسی انسان کے پاس کوئی اضافی دھاگا موجود ہے مجھے پکڑانے کے لیے، تو میں ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی الٹا لٹکوں گا کہ اگر مجھے جواب ملتا ہے، جواب نہیں ملتا۔ یہ ہے انسانیت کی کل متاع علم جس سے وہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ اس نے جس وقت انسان کی ابتدا کی تو پہلے انسان کو جس کو وہ دنیا میں بھیج رہے ہیں اس انسان کو پیغمبر بنانے کا فیصلہ کیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی پہلا انسان آیا تھا، فطرت کے اوپر جیتا، فطرت کا شعور نیکی بدی میں موجود ہے، اخلاقی حس اس کو دی تھی، عقلی شعور اس کے اندر تھا۔ پیغمبر کیوں بنایا اس کو؟ پیغمبر اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس پیغمبر کی زبان سے کہ میں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور امتحان کا ایک نتیجہ مرتب ہونا ہے۔ تمہاری چوائس پہ نہیں چھوڑ دیا اس کو کہ پرچہ حل کر سکو یا نہ کر سکو، میں نے نتیجہ مرتب کرنا ہے۔ تو اب میری ذمہ داری ہے یہ کہ میں تمہیں نتیجے کی سنگینی سے اور سوال کے جواب سے پہلے آگاہ کروں۔ تو انسانیت کی ابتدا پیغمبر سے، اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ نبوت ہماری نعمت ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہاری پیدائش کے پہلے دن جو سوالات تمہیں درپیش ہیں ان کے جوابات بھی ہم تمہیں بتائیں۔ ان جوابات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب لوگوں کا ذریعہ استعمال کیا۔ یہ ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک شخص، وہ شخص کھڑا ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری خدا سے ملاقات ہوئی ہے، مجھ سے خدا نے براہ راست گفتگو کی ہے اور مجھے تمہاری زندگی کے سب سے بڑے سوالوں کا جواب بتا دیا۔ تو اب میرے تو جو ذرائع علم تھے وہ اپنی جگہ پر تھے،
یہاں پر ایک چوتھا ذریعہ علم وجود میں آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا سے براہ راست گفتگو کرتا ہوں، خدا سے براہ راست باتیں کرتا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے دعویٰ کر لیا، ہم نے سن لیا، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو پیغمبر کہتا ہے دعوے کی دلیل یہ خدا کا کلام ہے، پڑھو اس کو۔ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص وہ کلام دے رہا ہے، دنیا کے اندر ہر وہ انسان جو کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے۔ کسی بڑے مفکر، کسی بڑے معلم، کسی بڑے مدرس، کسی بڑے محقق کی کتابیں اٹھا لیں آپ، پوری زندگی ٹرائل ایرر ٹرائل ایرر ٹرائل ایرر، اور آخر میں جا کے ایک تھیوری پیش کر دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحراؤں کے اندر رہنے والا ایک شخص، جنگلوں اور چراگاہوں میں پھرنے والا ایک شخص، وہ کھڑا ہو کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آؤ میری زبان سے اللہ کا کلام سنو۔ اس کلام کو جب ہم سننا شروع کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا پہلا سوال کہ یہ جو کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے مادہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مادے کے اندر حیات پیدا ہو گئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حیات کے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ مادہ ہے کہاں سے آیا، اس کے اندر حیات پیدا ہو گئی، کیسے پیدا ہو گئی؟ اور صرف حیات نہیں پیدا ہوئی، شعور پیدا ہوا۔ چاول آپ کے پاس ہے، آٹا آپ کے پاس ہے، آلو آپ کے پاس ہے، مادہ ہے، میں بھی کھاتا ہوں، ایک خاتون بھی کھاتی ہے، ایک قطرہ آب اور بیضہ ملتا ہے، اس سے حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ حیات پیدا ہونے کے بعد محض کوئی گوشت کا لوتھڑا ہلتا نہیں ہے، بلکہ وہ آگے بڑھ کے شعور کی اس سطح پر چلا جاتا ہے کہ جہاں پر غالب اور فردوسی اور کنفیوشس اور برٹرینڈ رسل اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب معاملہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو پھر وہ خدا کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، وہ کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا ایک پروردگار ہے۔ جو کچھ تمہاری عقل اس کائنات پہ غور کر کے تقاضا کرتی ہے کہ اگر کائنات بنائی گئی ہے تو اس کا بنانے والا ہونا چاہیے، اور اگر بنانے والے نے بامقصد کائنات بنائی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ نتیجہ ہے تو اس نتیجے کو انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی وہ کتاب پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتاتی ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم نے کہاں جانا ہے۔ وہ تمہیں بتاتی ہے کہ تم سب مٹی تھے، تم سب کی ارواح سے خدا نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب، تو سب نے مل کر کہا کہ تو ہی ہمارا پروردگار اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے تمہارے حافظے سے اس چیز کو محو کر دیا، لیکن تم اپنے عمل سے اس چیز کی گواہی دیتے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی میں تمہیں بھیجا ہے، تم آمادہ ہو اس امتحان کے لیے، نہیں مرنا چاہتے، رہنا چاہتے ہو۔ کبھی آپ نے سنا کہ انسانیت نے مل کے یہ مشورہ کیا ہو کہ چونکہ ہمیں سوالوں کا جواب نہیں مل رہا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، لہٰذا پوری دنیا کو مل کے اجتماعی طور پہ خودکشی کر لینی چاہیے؟ 90 سال کا بوڑھا آدمی بھی ہو اور گردوں میں پانی بھرا ہوا اور موت کی طرف جا رہا ہو، پوچھے مرنا چاہتے ہو کہ نہیں، مرنا نہیں چاہتا۔ تو زندگی میں جینا، اس دنیا کے امتحان میں شریک ہونا، یہ انسان نے اپنے شعور سے فیصلہ کیا ہے۔ تو خدا کی کتاب ہمارا ہاتھ پکڑ کے بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو۔ جس چیز کا تقاضا میرا عقل کرتی تھی کہ کائنات کا پالنہار کون ہے، وہ پیغمبر کی وساطت سے اپنا تعارف کراتا ہے، اور تعارف کرانے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سوال اس دنیا کی ناانصافی اور ناہمواری اور پرابلم آف ایول تھا کہ کیوں ہے زیادتی یہاں۔ تو بتایا کہ یہ زیادتی تمہارے امتحان کے لیے ہے، اس لیے کہ کوئی امتحان کا کرائیٹیریا آپ نہیں بنا سکتے جس کے اندر یہ برابر امکانات نہ ہو۔ یہ تمہیں آزمائش کے لیے ہے، یہ تمہارے آزمانے کے لیے ہے۔ ایک مختصر وقت تم نے یہاں پہ گزارنا ہے اور گزار کے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور پھر کائنات کے پروردگار کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور پھر دنیا میں جو تمہیں مسائل درپیش ہیں
جن کا تعلق تمہاری اخروی زندگی سے ہے، اس کے لیے پیغمبروں نے تمہیں شریعت عطا کی ہے، قانون عطا کیا ہے۔ تم نہیں فیصلہ کر سکتے تھے کہ ایکم اقرب لکم نفع، کون بلحاظ منفعت مرنے والے سے قریب تر ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا وراثت کے حصوں کا۔ تم نہیں فیصلہ کر سکتے تھے کہ سود اور کرائے میں کیا فرق ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تم نہیں فیصلہ کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کیسے کرنی ہے، خالق سے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تم نہیں فیصلہ کر سکتے تھے کہ پاکیزگی اور طہارت جس کی بنیاد پر نجات مطلوب ہے، اس کے عملی مظاہر اور تقاضے کیا ہوں گے، تم انسان نہیں فیصلہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ میرے پاس فیصلے کے لیے مثال ہونا ضروری ہے۔ تو میں تو کوئی شعور ہی نہیں رکھتا کہ میں آگے کوئی قانون بناؤں اس معاملے کا۔ تو بطور انسان میں ان سوالوں کے جواب کا متلاشی ہوں، آج بھی متلاشی ہوں۔ یہ 4 میرے ذرائع علم ہیں، 5واں آپ دیں، آپ کے قدموں میں بیٹھ کے ان سوالوں کا جواب حاصل کروں گا۔ آپ کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کسی نے لکھا ہوا ہے، الٹا لٹک کے وہاں جاؤں گا، سوال کا جواب حاصل کروں گا۔ تو میرے لیے دین اور میرے لیے خدا کی ہدایت اور میرے لیے پیغمبر کی بات کوئی موروثی روایت نہیں ہے، میرے لیے وہ میری زندگی کے سب سے بڑے سوال کا عملی جواب ہے، اور کوئی چیز میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دیتی۔ تو یہ ہے میرے دین کی قدر اور میرے دین کا موضوع اور میرے دین کی اہمیت، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اب آئیں سائنس کے میدان میں۔ یہ جو سائنس کی کرشمہ سازیاں آج ہمیں نظر آتی ہیں، یہ اس وقت شروع ہوئیں جس وقت انسان نے یہ شعوری فیصلہ کیا کہ جو کچھ مابعد الطبیعات، میٹا فزکس، ماورائے عقل اور ماورائے مشاہدات معاملات ہیں، ان میں کسی نتیجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ارسطو، افلاطون اور فیثاغورس سے لے کر آخری انسانیت اور پوسٹ ماڈرنزم تک، ہر جگہ پر انسان ان 3 ذرائع سے آگے بڑھ کے جس ذریعے سے اس کا جواب تلاش کرتا تھا، وہ تخیل اور گمان تھا۔ وہ عالم مثال سے لے کر آج کی دنیا کے اندر کائنات کو خدا بنانے تک کی باتیں ہوں، سب کچھ کی بنائے استدلال اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ تخیل، خیال۔ تو خیال یا تو عملی مشاہدے میں آئے گا تو میں مانوں گا، خیال اپنی اتھارٹی کو مجھ سے منوائے گا تو میں اس کی قدر کروں گا، ورنہ خیال سے تو میں صرف شاعری کرنا جانتا ہوں، وہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ تو یہ پیغمبر ہیں اور ان کی لائی ہوئی کتابیں ہیں جو پھر آپ کو ان عملی سوالوں کا جواب دیتی ہیں، اور اس اعتماد سے دیتی ہیں، اس یقین سے دیتی ہیں، اس اذعان سے دیتی ہیں کہ کوئی انسان، یعنی وہ انسان بھی جو تخیل پہ کھڑا تھا، اس اعتماد سے گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہے جس اعتماد سے وہ گفتگو کتاب کرتی ہے۔ یعنی ذرا تصور کریں کہ آج سے 1450 سال پہلے ایک شخص جس نے اپنے بارے میں اپنے ہمراز ہم نوا ساتھیوں کو کہا وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، کہ بھائی ایک زمانہ گزارا ہے تمہارے اندر، جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ کبھی دیکھا مجھے کہ میں نے کوئی اپنی عقل دوڑا کے تمہیں ان معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے قائل کیا ہو؟ کبھی دیکھا کہ ان سوالوں کے جواب کی میں نے کھوج لگائی ہو؟ کبھی میری زندگی کو تم نے دیکھا کہ اس طرح کے چیزوں کی تحقیق میں گزری ہو؟ میں گفتگو نہیں کر رہا، خدا کا کلام گفتگو کر رہا ہے۔ تو وہ خدا کا کلام روئے زمین پر ایک معجزے اور نعمت کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اور اب ذرا تصور کریں ہماری بدقسمتی کی کہ آج ایک وبا ہماری دنیا میں آئی نا، کرونا وائرس کی، جس وقت اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پوری دنیا کا ضمیر اس شخص کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار تھا کہ جو اس زہر کا تریاک ان کے ہاتھوں میں پکڑا دے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر جب یہ دوا دریافت ہوئی اور جن لوگوں نے دریافت کی ان کی عزت و تکریم ہماری نظر میں کیا تھی، لیکن آپ تصور کریں کہ اتنے بڑے سوالات جن کا جواب انسانیت کے پاس حاصل کرنے کا ذریعہ علم ہی نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں کی طاقوں کے جزدانوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے اس جواب کو اپنے شعور کی سطح پر کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا۔ وہ ہمارے آبا کی ایک روایت کے طور پہ ہمیں منتقل ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے بڑا سوال موت ہے، اور موت کا اس دنیا میں ایک جواب ہے اور وہ ہے خدا کی کتاب۔
اب آئیے سائنس کی طرف. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ چکا چوند اور کرشمہ سازیاں میں نظر آتی ہیں یہ اس وقت نظر آنا شروع ہوئیں کہ جب انسان نے ان سوالوں کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ اب ہم اس پہ غور نہیں کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، بلکہ ہم اس پہ غور کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تجربہ اور مشاہدہ وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ جب تم کھانا کھاتے ہو اس سے قطرہ آب بنتا ہے، اس کے اختلاط سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو بتائے گی. لیکن وہ بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں حیات کیسے آتی ہے، اس حیات میں شعور کیسے آتا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے کہ جس سے تم مجھ سے جواب لینے کے لیے آئے ہو. تو اس دور کی سائنس ہو یا آج سے 8000 سال پہلے انسانیت جہاں کھڑی تھی اس دور کے تجربات ہوں، جو سوال اس وقت تھا وہی سوال آج ہے، اور جو جواب اس وقت تھا وہی جواب آج ہے. تو سائنس کی کرشمہ سازیوں نے میرے لیے صرف ایک چیز میں اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ میں زیادہ تجسس کے ساتھ ان سوالوں کو تلاش کروں. اس لیے کہ پہلے تو میرے لیے میری دنیا جو ہے وہ ایک اونٹ، ایک بکری، ایک صحرا کے اندر بیٹھا ہوا بوریا نشین آدمی اور ایک جنگل کے اندر کھیتی اگاتا ہوا کسان تھا. اب تو میرے سامنے جیمز ویب کی ٹیلی اسکوپ نے بتا دیا ہے کہ تم تو پوری کائنات میں ذرے سے بھی کم ہو. کائنات جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس وقت اس کو ختم ہوئے ہوئے بھی نوری سال گزر گئے ہیں. یعنی تمہارے ہاں سالوں کی کیلکولیشن نہیں ہو سکتی، لہٰذا نوری سال ایجاد کرتے ہیں ہم. تو سائنس کی ترقی نے مجھے زیادہ زور کے ساتھ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج آمادہ کر دیا. تو یہ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کرشمہ سازیوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن سائنس اس کا بھی جواب تلاش کر لے گی کہ اس دنیا کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، اور ایک دن وہ جو تم لوگ ہمیں ڈراتے ہو موت سے، مرنے سے، اس پر بھی قابو پا لے گی. ہم نے تو دیکھو عمریں بھی بڑھا دی ہیں اور باقی ہمارے یہاں ترقی بھی ہوئی ہے، تو ہم اس سوال کا جواب بھی تلاش کر لیں گے. تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، جس دن آپ یہ کام کریں گے، اگر میں کسی سچے خدا کو مانتا ہوں تو مجھے تردد کر کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر موجود ہے اور کائنات اس نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے اور اس مقصد کو انسانیت نے الٹ دیا ہے تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ خود آپ لوگوں سے حساب کتاب کرے گا. مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت تک آپ مجھے جواب نہیں دیتے، یہ ایک قول فیصل، یہ ایک حرف آخر، یہ ایک میزان فرقان اور مہیمن میرے ساتھ موجود ہے. اس کو چیلنج کرو، اس کے مقدمات کو ریفیوٹ کرو، اور سوال ریفیوٹ کرتے ہوئے وہی آئے گا کہ تمہارے پاس کیا وہ ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے سے تم ریفیوٹ کر رہے ہو. تو میں اس یقین پہ پیغمبر کو مانتا ہوں، اور پیغمبر کی بات جس ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے وہ انسانیت کے نزدیک ایک ایسا متفق علیہ ذریعہ علم ہے جس میں جھوٹ، غلط بیانی اور غلط معلومات نقل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس کو اجماع اور تواتر کہتے ہیں. یعنی پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اتنی بڑی تعداد تک پہنچایا، اور اس تعداد نے نسل در نسل لاکھوں کروڑوں اربوں کی صورت میں مجھے وہ حقیقت پہنچا دی ہے کہ عقلاً محال ہے کہ 10 لاکھ لوگ ایک دن جمع ہو کے بیٹھے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ آج سے ہم مسلمانوں کے ایک پیغمبر کی نسبت سے جھوٹی کتاب آگے پہنچاتے ہیں. عقلاً محال ہے. تو میں اپنی زندگی کے حقائق بھی اسی طرح پرسیو کرتا ہوں. جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے تو عقلی ذرائع کے اوپر محکم ذریعہ علم سے پیغمبر کی بات مجھ تک پہنچ گئی ہے، یہ میرے سوالوں کا جواب دیتی ہے. اس بنیاد پہ میں مانتا ہوں. تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، اس کی ہر ترقی گاڈ پارٹیکل کی دریافت سے لے کے جیمز ویب ٹیلی اسکوپ تک ایک ہی سوال اٹھا رہی ہے: مادے کی حقیقت کیا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوئی، اور حیات میں شعور کہاں سے آتا ہے. جب ان سوالوں کا جواب سائنس دے گی تو جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ پر ایمان کا، یقین جانیے دیانتداری سے آگے بڑھ کے سائنس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن جب تک یہ جواب ہمیں وہ نہیں دیتی، اس وقت تک جس چیز کا جو دائرہ ہے اس کو اس سے بڑھانے والوں کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہے
تو علمی رویہ اپناؤ اور اس جگہ پر کھڑے ہو عاجزی کے ساتھ. یہ کہو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مذہب کا مقدمہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، سوالات ہیں ہمارے، اعتراضات ہیں ہمارے. یہ کبھی نہ کہو جو دعویٰ اس ذریعہ علم نے نہیں کیا. کبھی نہ کہو. علمی رویہ اپناؤ. مذہب، مذہبی مقدمات، مذہبی روایت، اس پر اعتراف، اس کا اعتراض، یہ سب کچھ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن سچا طالب علم وہ ہوتا ہے جو حقیقت کی دنیا میں کھڑا ہو. حقیقت کی دنیا سے جب آپ نکل جاتے ہیں، دنیا کی کوئی بات آپ پر اثر نہیں کر سکتی. تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر تعمیرات کے شعبے میں ترقی ہو جائے تو اس سے طب کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ہر شعبے کی ترقی آپ کو کائنات کے ہر راز سے بے نیاز نہیں کر دیتی. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ شعبہ اس علم کے اندر آپ کو جواب دے رہا ہے. تو سائنس نے آج اتنی دریافت کر لی تو مجھے حقیقت بتا دی. یہ نہ بھی کرتی تب بھی بچہ تو میرے ہی پیدا ہونا تھا نا. تو میں اپنے ناقص مشاہدے کی حد تک بھی اس نتیجے تک پہنچ جاتا. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس کے بعد یہ بھی سن لیجئے آخر میں کہ جس چیز کا جو دائرہ ہے اس کو وہاں پہنچانے کے بعد یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اس رب کی نعمت ہے. جس طرح اس نے وحی دی ایسے ہی اس نے انسان کو عقل دی، اور انسانی عقل کی دریافت ہے یہ جو کچھ سائنس کی ترقی کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے. یہ اس خالق کے خالق ہونے پر اس سے بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ جو کچھ انسانی عقل نے کر دیا ہے یہ کیسے پیدا ہوا، یہ کہاں سے آیا. تو سائنس جتنی ترقی کرے گی خدا اور مذہب کا مقدمہ اتنا مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.